اور یہ احتلام ہوتا ہے، یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی نوجوان بھی ہے اور اس کی کیسۃ المنی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، یعنی منی کی پوٹلی سے خزانہ منی بھی بھرا ہوا ہے اور جوانی کا جوش بھی ہے، اور یہ نوجوان نیک بھی ہے، اللہ کے ڈر سے کسی بھی ناجائز طریقے سے وہ اپنی منی کو خارج بھی نہیں کرتا، تو ایسے نوجوان کا مہینے میں 3-4 مرتبہ احتلام آ جانا کوئی بیماری نہیں ہوتا، بلکہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیمار تو وہ ہے کہ جو اپنی منی بھی خارج نہیں کرتا اور اسے احتلام بھی نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نقص ہے، اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ جو پہلے والا آدمی ہے نا، اس کو اپنا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس نوجوان کو 3-4 مرتبہ سے زیادہ احتلام آتا ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ احتلام آتا ہے، تو اب یہ نوجوان بیمار ہے، اسے علاج کروانا چاہیے۔ اب یہ بات بھی سمجھیں کہ احتلام 2 وجہوں سے آتا ہے، یعنی جب جسم میں سردی بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اکثر بغیر خواب کے احتلام آیا کرتا ہے، اور اسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب منی خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جب جاگتا ہے تو کپڑوں پر منی کے اثرات کو دیکھتا ہے، یا اگر کبھی اسے خواب آ بھی جائے تو انتہائی مختصر کہ ابھی وہ کسی کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے یا ہاتھ لگانا ہی چاہتا ہے تو احتلام آ جاتا ہے۔ یہ مریض تو کوئی سا بھی مغلظ کھا لینا اسے آرام آ جائے گا۔ اور دوسرا مریض وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے، تو اس کو جب احتلام آتا ہے تو مکمل خواب کے ساتھ احتلام آتا ہے، یعنی وہ ہم بستری کے فعل کو پورا کرتا ہے، تو یہ خشکی کا مریض ہوتا ہے، اس سے مغلظ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتلا رہا ہوں کہ یہ جو دونوں قسم کے احتلام ہیں نا، ان احتلاموں کا یہ تریاق ہے۔ آپ نسخہ لکھ لیں کہ سنا مکی، اجوائن دیسی، کلونجی، اور یہ جو کھانے والا گھریلو نمک ہے، یہ نمک اور ریمن چینی، یہ ساری آپ نے 10-10 گرام لے لینی ہے، اور ریمد اسارا یہ 5 گرام لے لینا ہے، کوزہ مصری جو ہے یہ 20 گرام لے لینی ہے۔ اب ان کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور یہ جو گھر والی چمچ ہے یہ آدھی چمچ صبح دوپہر شام آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ یہ سفوف جو ہے، یہ پاؤڈر، یہ قبض کشائی بھی کرتا ہے، احتلام کو بھی روک دیتا ہے، چاہے وہ برسوں کا احتلام ہی کیوں نہ ہو، اور احتلام سے پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کا بھی یہ ازالہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون بھی پیدا کرتا ہے اور خود مصفی خون بھی ہے۔